अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान? इस मामले पर आपको आज अपडेट करूंगा कि सदर के हवाले से क्या मामलात चल रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन क्या चाहता है और कौन क्या चाहता है। इसके अलावा जो काबीना की तश्कील का मामला जो अभी तक तअत्तुल का शिकार है, ताख़ीर का शिकार है, उसकी भी वजूहात जो है वो एक वजह जो है यही बताई जा रही है कि सदर ममलिकत के मामले पर जो हुकूमती इत्तेहाद है इसके दरमियान मामलात नहीं बन पा रहे। मौलाना फजल रहमान सदर के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं और आसिफ अली जरदारी सदर के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। दोनों के दरमियान इस वक्त मैच पड़ा हुआ है। मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रही हैं। पहले तो मैं ख़ुद भी अपना तज्ज़िया ये कर रहा था तो उसमें भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो होती है पहले की, लेकिन उसमें अपडेट इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं मिलती तब तक मैं चीज़ आपके साथ जो पासान नहीं करना चाह रहा था। लेकिन आज मैंने अपडेट लिया है कि क्या चल रहा है मौलाना के और आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो हुकूमती इत्तेहाद है इनके दरमियान। तो व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो सदर ममलिकत बनने के ख्वाहिशमंद है कि सदर बनाया जाए मौलाना फजल रहमान को। ये JUI की मौलाना की डिमांड है और आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि वो सदर बने, क्योंकि अभी तो सदर बनने का मामला बहुत आगे है। पहले तो आरिफ अलवी साहब को हटाने के लिए नंबर पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने जब ये मालूम किया कि क्या नंबर पूरे हो सकते हैं तो हुकूमती इत्तेहाद के जो ज़िम्मेदारान हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जी वो तो आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है, नंबर भी पूरे हो जाएंगे और आरिफ अलवी साहब को भी मुआखज़ा भी कर सकती हैं जो हुकूमती जमातें हैं, और हो सकता है रिज़ाइन भी उनसे दिलवाया जा सकता है। तो ये बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है सदर को हटाना हुकूमती इत्तेहाद के लिए। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में अंदर लॉबिंग अपनी अपनी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान अपनी लॉबिंग में हैं। ज़ाहिर है जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना होता है, उनकी भी हिमायत हासिल करनी होती है। आसिफ अली जरदारी इस सारे खेल के जो बहुत बड़े खिलाड़ी समझे जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के। वैसे तो मौलाना फजल रहमान ने जितनी तहरीक चलाई है, 3.5 साल मुसलसल मौलाना एहतजाज में रहे हैं। PDM से बनने से पहले से मौलाना एहतजाज में है। 2018 के जो इंतखाबात हुए उसके फ़ौरन बाद APC बुलाई थी मौलाना फजल रहमान ने मियाँ असलम की राशगाह पर। जमात इस्लामी के जो मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं इस्लामाबाद में, उनकी राशगाह पर, उसमें शहबाज शरीफ भी शरीक हुए थे। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं आया था, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ समेत तमाम जमातें थी। महमूद खान चकजई, असफंदयार वली, सराजुल हक, मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब अहमद शेरपाओ, जितनी भी हैं कौम परस्त बलोचिस्तान की जमातें सब शरीक थे। उसमें भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद फिर मौलाना ने मुसलसल जदोजहद की, मिलियन मार्च किए, जलसे किए, अकेले तहरीक में थे इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI हुकूमत के ख़िलाफ़, और हुकूमत को नाजायज़ और हुकूमत करार दिया था कि ये नाजायज़ हुकूमत है जो धांधली की पैदावार है और धांधली के ज़रिए मुसल्लत की गई हुकूमत को हम नहीं मानते और 2018 के इंतखाबात को भी नहीं मानते। लेकिन कहीं कहीं पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मराहल में अप्स एंड डाउन्स जो आते रहे अपोजिशन के इस तहरीक में, इत्तेहाद में, उसमें पीपल्स पार्टी के पास लचक थी, पीपल्स पार्टी के पास गुंजाइश मौजूद थी। ऐसा लग रहा होता था किसी किसी लम्हे के पीपल्स पार्टी इस्टबलिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी इमरान खान को स्पेस देना चाह रही है। तो पीपल्स पार्टी की अपनी एक अलग गेम थी। लेकिन बाद में फिर PDM बना तो PDM के प्लेटफार्म से तमाम जमातों ने, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना और बाकी जमातों को भी साथ लेकर इन्होंने तहरीक चलाई। उसमें भी पीपल्स पार्टी दरमियान में से खिसक गई थी, पतली गली से निकल गई थी, अलग हो गई थी PDM से। लेकिन बाद में फिर
آصف علی زرداری نے ہی یہ آئیڈیا جو ہے شیئر کیا، آئیڈیا لے کر پہنچ گئے اپوزیشن کے پاس کہ جی عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے اور تحریک عدم اعتماد پر آؤ۔ مولانا نواز شریف نہیں تھے تحریک عدم اعتماد کے حق میں، لیکن آصف علی زرداری نے ان کو قائل کیا، ان کو بتایا کہ یہ کیلکولیٹ کر کے ان کو سارا حساب کتاب بتایا کہ بھائی اس طرح کامیابی ہو سکتی ہے، جس پر وہ مطمئن ہوئے اور وہ راضی ہوئے۔ پھر عمران خان کو چلتا کیا اور وہ ریزائن کر کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد اب اپوزیشن میں ظاہر کابینہ وزیر اعظم تو بن گئے، نون لیگ کو وزیر اعظم دے دیا گیا، اسپیکر جو ہے پیپلز پارٹی کو مل گیا ہے۔ خبر اس میں یہ ہے جو میں 2 3 دن سے یہ بتا رہا ہوں کابینہ کے حوالے سے، جتنے بھی میں نے 2 3 ویلا کیے ہیں اس میں بتایا ہے کہ آصف علی زرداری کابینہ میں آنا نہیں چاہ رہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ صدر مملکت کا عہدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہو، آصف علی زرداری کے پاس ہو۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ قومی اسمبلی میں اسپیکرشپ پیپلز پارٹی کو ہو، اور وہ مل چکی۔ اب پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینیٹ کا دانہ ڈالا تھا اپوزیشن کو، اور ان کو کہا، شہباز شریف کو بھی، اپوزیشن کو نہیں بلکہ حکومتی اتحاد کو، اور شہباز شریف کو بھی کہا وزیر اعظم کو کہ جی ہم کابینہ میں نہیں آنا چاہ رہے، تو کابینہ میں آپ اپنے تمام اتحادیوں کو اکوموڈیٹ کریں، جن کے ساتھ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں، ان کو ناراض نہ کریں، آپ اپنا نظام چلائیں۔ تو ہمارے پاس ہمیں 2 3 عہدے دے دیں، صدر مملکت، وزیر اعظم آپ لوگوں نے لیا ہے، تو دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے تو صدر مملکت اس کا حق بنتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا لاجک ہے جو پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ بھئی ہمارا اسی لیے حق بنتا ہے صدر مملکت کیونکہ ہم دوسری نمبر بڑی پارٹی ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو مولانا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی جدوجہد عمران خان کو ہٹانے میں سب سے زیادہ مولانا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کی ہے۔ نون لیگ بھی بعد میں شامل ہوئی ہے اس جدوجہد میں، پیپلز پارٹی بھی بعد میں شامل ہوئی، پھر پیپلز پارٹی نکل بھی گئی، پھر پیپلز پارٹی واپس آئی، اتحاد بنا لیا۔ تو اب مولانا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اسٹرگل کی ہے، 3.5 سال وہی تحریک میں رہے ہیں، روڈوں پر رہے ہیں، جلسوں میں رہے ہیں، احتجاج میں رہے ہیں، تو مولانا کو صدر مملکت بنایا جائے۔ آصف علی زرداری پہلے بھی صدر بن چکے ہوئے ہیں، مولانا کبھی صدر بنے بھی نہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ جی زرداری صاحب تو پہلے بھی بن چکے ہیں، اب مولانا کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ تو اس لیے دونوں میں اس وقت ڈائلاگ چل رہا ہے، اور کل یعنی آج جو دن گزر گیا اتوار تھا، کل پیر کو آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں گے اور ان کے ساتھ ملاقات کریں گے پیر کو، اور دونوں کے درمیان بھی ظاہر ہے اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آصف علی زرداری کابینہ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اس لیے شامل نہیں کرنا چاہ رہے کہ آصف علی زرداری کی نظر ایوان صدر پر ہے، اگر کابینہ میں بھی حصہ لیتے ہیں تو پھر ایوان صدر کا عہدہ جو ہے وہ مولانا کو دینا پڑے گا۔ مطلب کابینہ میں جس کو زیادہ حصہ دیا جائے گا اس کو پھر دوسری طرف ان کو اسی طرح دوسری طرف پھر دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیلکولیشن کی جاتی ہے، حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ جس طرح آصف علی زرداری نے اسپیکرشپ پہ کیا کہ یہ خورشید شاہ کا نام چل رہا تھا، نوید قمر کا نام چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کو اسپیکر بنایا جا سکتا ہے، لیکن عین موقع پر آصف علی زرداری نے راجہ پرویز اشرف کا نام دے دیا، اور راجہ پرویز اشرف اس لیے دیا آصف علی زرداری نے کہ اسپیکر بھی سندھ سے ہوتا، اگر فرض کریں اسپیکر سندھ سے ہوتا، خورشید شاہ بن جاتے، تو پھر صدر مملکت سندھ سے نہ ہوتا، کیونکہ یہ 2 بڑے عہدے جو ہیں آئینی عہدے، یہ ایک ہی صوبے کو دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سیاسی جماعتوں میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی سیاسی جماعتوں کو بھی اکوموڈیٹ کریں اور صوبوں کو بھی اکوموڈیٹ کریں، تاکہ صوبوں کی بھی نمائندگی حکومت میں اور اقتداری ایوانوں میں نظر آئے۔ فرض کریں پنجاب سے اسپیکر لیا گیا ہے تو پھر ڈپٹی اسپیکر جو ہے بلوچستان یا کے پی کو دیا جائے گا یا سندھ کو دیا جائے گا، اس طرح، یا قومی اگر چیئرمین سینیٹ جو ہے وہ بلوچستان سے ہے تو پھر ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے پی سے ہونا چاہیے، پنجاب سے ہونا چاہیے یا سندھ سے ہونا چاہیے۔ مطلب دونوں عہدے، چیئرمین بھی، ڈپٹی چیئرمین بھی، اور یا اسپیکر بھی، ڈپٹی اسپیکر بھی ایک صوبے سے نہیں ہونا چاہیے، یا صدر یا وزیر اعظم دونوں ایک صوبے سے نہیں ہوتا۔
تو جس طرح آصف علی زرداری نے پہلے بھی اپنے دور میں یہ کیا تھا، خود سندھ سے تعلق رکھتے تھے، صدر مملکت سندھ کے تھے آصف علی زرداری، اور پھر انہوں نے پنجاب سے وزیر اعظم لیے تھے۔ دونوں وزرائے اعظم جو ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی، راجہ پرویز اشرف بھی، یہ پنجاب سے انہوں نے لیے تھے۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ویسے بھی انویسٹ کرنے کی، پارٹی کی ریوائیول کے لیے ضروری تھا کہ کوئی انویسٹ ایسا کریں کہ کام کرے کوئی بندہ، مطلب پنجاب کے لوگوں کو بھی ظاہر خوش کرنا ہوتا ہے کہ بھئی پنجاب میں ہماری پارٹی ہے، نمائندگی ہے، تو وہاں پہ پارٹی تھوڑی مضبوط ہوتی ہے اگر کسی علاقے کے، جس علاقے کے لوگوں کو کچھ دے گی حکومت، تو اس علاقے میں ظاہر ہے اس حکومت کی پذیرائی ہوتی ہے۔ تو یہ رکھا جاتا ہے حساب کتاب۔ تو اب چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی آصف علی زرداری نے لے لیا ہوا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، ابھی تک یہ طے ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مولانا عبدالغفور حیدری کا نام چل رہا تھا۔ جب تک حکومت نہیں بنی تھی ان جماعتوں کی، سیاسی جماعتوں کی، تب تک مولانا عبدالغفور حیدری کا نام تھا کہ چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری بنیں گے، لیکن اب مولانا عبدالغفور حیدری کا پتہ بھی آصف علی زرداری نے لے لیا ہے کہ جی ہمیں دے دیں چیئرمین سینٹ، اور اسپیکر بھی ہمیں ہو اور صدر مملکت بھی۔ تو آصف علی زرداری نے یہ گیم ڈالی ہے۔ ایک عہدہ تو لے لیا اسپیکر کا، اور سینٹ کا بھی تقریباً طے ہو چکا ہے کہ آصف علی زرداری کو پیپلز پارٹی کو دیا جائے، اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنے گا۔ ابھی تک یہ میری اطلاع یہ ہے، انفارمیشن یہ ہے، لیکن پھڈا چل رہا ہے تو صرف صدر مملکت کے عہدے پر چل رہا ہے۔ تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کابینہ کی تشکیل بھی اس لیے بھی ڈیلے ہو رہی ہے کیونکہ مولانا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو صدر مملکت کا معاملہ تو کلیئر کرو نا، پہلے معاملات سارے طے ہونے چاہیے، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ حکومت تو بن چکی ہے، وزیر اعظم بن چکے ہیں، پہلے آپس میں طے تو کرو ہمارے ساتھ کہ بھائی آگے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، تکے پہ تو کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے نا، پہلے تو سارے معاملات طے کریں، کلیئر کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر کل کسی کو گلہ رہے، کسی کو شکوا رہے۔ تو کسی کو گلہ شکوا نہیں ہونی چاہیے، معاملات کلیئر ہونے چاہیے۔ تو اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ اب یہ بال ہے نون لیگ کے کورٹ میں، نواز شریف اور شہباز شریف کی کورٹ میں بال ہے کہ وہ کس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ کے لیے امتحان ضرور ہے، کیونکہ بظاہر تو نون لیگ اور نواز شریف مولانا کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں، کہ مولانا کے ساتھ ان کی جو ہم آہنگی ہے، وہ قربت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ مولانا کے ساتھ زیادہ ہے آصف علی زرداری کے بنسبت، کیونکہ آصف علی زرداری اور نون لیگ کے درمیان جو تعلقات کا اتار چڑھا رہا ہے ماضی میں ابھی تک، تو کبھی بھروسہ ہوتا ہے ایک دوسرے پر، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ لو اینڈ ہیٹ والا کام جو ہے یہ چلتا رہا ہے۔ لیکن مولانا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے نون لیگ کا۔ تو نون لیگ کے لیے اس وقت اسی لیے امتحان ہے، ایک طرف مولانا کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی یا قربت یا اعتماد ایک دوسرے پر نون لیگ کا، نواز شریف کا، دوسرے طرف آصف علی زرداری کا وزارت عظمیٰ نون لیگ کو دینا، اور نون لیگ کو خود پیشکش کرنا، نون لیگ کو ساتھ لے کے آنا، عمران خان کو ہٹانے میں یہ رول پلے کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں پنجاب میں جو ہے آصف علی زرداری کی ظاہر رول ہے، پنجاب میں بھی یہ سارا جو کیا ہے، یہ اس میں نون لیگ اور مولانا کے ساتھ آصف علی زرداری کا بڑا رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گیمر بہت بڑے ہیں، بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اصل کھلاڑی تو آصف علی زرداری ہیں عمران خان سے، عمران خان تو ایسے ہی کھلاڑی ہے کرکٹ کے، سیاست کے کھلاڑی آصف علی زرداری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب آصف علی زرداری اپنی گیم کرنا چاہ رہے ہیں صدر بننے کے لیے، لیکن نون لیگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کس کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ مولانا کے بھی حامی ہیں، ان کے ساتھ بھی دوستی تعلقات، اعتماد ہے، اعتماد کا رشتہ ہے، دوسرے طرف آصف علی زرداری نے ابھی تازہ نون لیگ کے ساتھ اتنا اچھا وہ چلے ہیں، تو فوراً نون لیگ آصف علی زرداری کو بھی ظاہر ناخوش نہیں دیکھنا چاہ رہی، کیونکہ آصف علی زرداری بظاہر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کابینہ میں ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے اتحادیوں کو اکوموڈیٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
तो नून लीग बहरहाल नून लीग भी इम्तिहान में है, अभी मामलात अंडर डिस्कशन है। काबीना भी डिले इसलिए है कि सदर का मामला तय नहीं हो सका है अभी तक। कल मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात होगी। गुज़श्ता रात भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान तवील मुलाकात हुई है मेरे ज़राए के मुताबिक, उसमें भी ये मामला डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं मौलाना और आसिफ अली जरदारी के दरमियान ये जो मैच पड़ा हुआ है सदर ममलिकत का, इसमें ऐवान सदर में ऐवान सदर का जो नया मुकीम होगा या नया जो सदर होगा वो कौन बनता है, मौलाना फजल रहमान बनते हैं या आसिफ अली जरदारी। मैंने ये भी सवाल उठाया कि क्या आलमी क़ुव्वतें, आलमी इस्टबलिशमेंट या हमारी इस्टबलिशमेंट, तो ये क्या मौलाना को कबूल करेगी सदर पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान रियासत का सरबराह का ओहदा है, मौलाना मजहबी जमात के लीडर भी हैं, और तो मौलाना की एक सियासी जो हैसियत है वो बाकी सियासी जमातों से अलग थोड़ी सी है। तो मुझे ये जवाब मिला कि जी तालिबान को अफ़गानिस्तान में अमेरिका हुकूमत दे सकता है, या KP में JUI को 2 दफ़ा हुकूमत मिल सकती है, वज़ारत आला मिल सकती है, अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं JUI के मेंबर जो हैं या रहनुमा, तो फिर सदर ममलिकत क्यों नहीं बन सकते। इस तरह की बहुत सारी और मिसालें भी हैं, दुनिया भर में मिसालें ऐसी मौजूद हैं। तो इसलिए मौलाना के सदर ममलिकत बनने में कोई इस तरह की कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये है कि इनके दरमियान तय हो जाए मामला, आसिफ अली जरदारी और मौलाना के दरमियान और इन इत्तेहादी जमातों के दरमियान। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।